برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں اپنی عادت کے مطابق جو آغاز تقریر سے قبل چند اشعار پڑھا کرتا ہوں، میں آج خواجہ خواجگاں ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری نے جو امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر چند اشعار فارسی زبان میں نظم فرمائے ہیں، وہ پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری عرض کرتے ہیں: شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین تین پناہ است حسین، اور سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوانی تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، جس آیت مبارکہ کو میں نے اپنا عنوان تقریر بنایا، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ بہت غور سے سماعت فرمائیں اور یہ بھی سنتے چلیں کہ یہ آج کا یہ بیان ذکر شہیدان کربلا سے متعلق ہے اور یہ پہلا بیان ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد دوسرے بیان کا انتظار کریں، اور انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ میں ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، اس بیان کو بہت غور سے سنیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اس لیے کہ یہ بیان شان اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ جس نے مصطفیٰ کی شان کو مصطفیٰ کی آل کی گھر والوں کی شان کو سنا اور سن کر اس پر عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد میں یقین کرتا ہوں کہ وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا، بلکہ وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا اگر سننے کے بعد صحیح معنی میں عمل بھی کر لیا تو، اور اگر عمل نہیں کرے گا اور سنے گا بھی نہیں تو یاد رکھو مصطفیٰ کا گھرانہ ہی وہ گھرانہ ہے جس گھرانے سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ اگر یہ گھرانہ نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے، یہ گھرانہ نہ ہوتا تو یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں نہ ہوتیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، آغاز تقریر سے قبل یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیں بہت غور سے سننا ہے، اور آج سے شان اہل بیت مصطفیٰ سے متعلق یعنی ذکر شہیدان کربلا سے متعلق بیان ہوگا، انشاءاللہ روز بیان ہوگا۔ اس کو ہر روز بہت غور سے سنیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کی پوری کوشش کریں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں: قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ میں نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے، جو کچھ تمہیں میں نے دیا ہے، اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربی، مگر قرابت کی محبت۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ آیت کا سیدھا اور سلیس ترجمہ ہے۔ اس کا شان نزول میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ آخر اس کا شان نزول کیا ہے۔ اس آیت کا یہ 25ویں پارے کی سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، اور اس کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اور اس کی وجہ کیا ہے نازل ہونے کی، اس کا ریزن اور سبب کیا ہے، یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے، اور یقیناً غور سے سنیں گے تو آپ کے عقیدے میں نکھار پیدا ہوگا، ایمان میں تازگی ہوگی، اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا یقینی طور پر انشاءاللہ، اگر غور سے سنیں گے تو میری ملت کے نوجوانوں،
اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ روایت فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر، تو جب مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے میرے آقا، تو آپ نے مہاجرین یعنی مکے سے جانے والے مسلمان اور انصار یعنی مدینے کے رہنے والے مسلمانوں کے درمیان رشتہ اخوت پیدا کیا، بھائی چارگی کا ایک رشتہ پیدا کیا۔ جب یہ رشتہ اخوت پیدا کیا تو انصار کے دلوں میں یعنی مدینۃ المنورہ کے جو مسلمان تھے ان کے دلوں میں اسلام کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی اور تمام مسلمانوں کی محبت بے حد یعنی غایت درجے کی ہو گئی۔ اب وہ رات و دن مدینۃ المنورہ کے انصار اسلام اور بانی اسلام اور مسلمانوں سے متعلق سوچتے رہتے تھے، رات و دن کی ان کی یہی سوچ تھی۔ ایک دن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، میٹنگ کی اور ایک بیٹھک بٹھائی، اور اس بیٹھک میں اس میٹنگ میں اس نشست میں یہ بات طے ہوئی، ان انصار نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ ڈیسیزن یہ فیصلہ لیا کہ ہمیں پروردگار عالم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں گمراہی اور دلالت سے نکال کر ہدایت عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، خرچ بہت زیادہ ہیں، اور آپ کے پاس مال بہت کم ہے، تو کیوں نہ ہم سب مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ مال اکٹھا کریں تاکہ اللہ کے رسول نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے اس کا بھی کچھ بدلہ ہو جائے۔ ان کی اپنی سوچ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال بھی ہو جائے۔ تو بہت سارا مال جمع کیا انصار نے، بہت سارا مال اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں کچھ مال لے کے آئے ہیں، آپ اس نذرانے کو قبول فرما لیجئے اور ہماری عزت افزائی فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مال دیکھا، اتنے میں پروردگار عالم نے حکم فرمایا، اے جبرائیل جاؤ سدرہ پر بیٹھے ہو میرے محبوب کے دربار میں پہنچو اور جا کر کے میرے محبوب کو سلام پیش کرو میرا، اور یہ آیت مقدسہ میرے محبوب کے دربار میں لے جا کے پہنچاؤ۔ تو حضرت جبرائیل آئے اور آنے کے بعد یہ آیت مقدسہ پیش کی، قل اے محبوب آپ ان صحابہ کرام سے فرما دیجیے۔ تو اللہ کا یہ حکم ڈائریکٹ ان صحابہ کرام کو تھا جو انصار تھے، جو مال اکٹھا کر کے اللہ کے رسول کے دربار میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے آئے تھے، ڈائریکٹ ان کو تھا، لیکن ان ڈائریکٹ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی تھا۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب فرما دیجئے ان صحابہ کرام سے بھی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے بھی، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، مگر اپنی قرابت کی محبت مانگتا ہوں۔ قرابت کون ہے؟ میری ملت کے نوجوانوں، اس کو بہت غور سے سنیں کہ آپ کے قریبی کون ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے جب عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں فرما دیا جائے کہ آپ کے وہ کون قریبی ہیں جن کی محبت اور مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی و فاطمۃ والحسن والحسین وابناہما، اے میرے صحابہ جن کی محبت پروردگار عالم نے اس آیت مقدسہ کے اندر تم پر واجب کر دی ہے، وہ میرے علی ہیں جن کی محبت تم پر واجب ہے، وہ میری فاطمہ ہیں جن کی محبت تم پر واجب ہے، وہ میرے حسن ہیں جن کی محبت تم پر واجب ہے، وہ میرے حسین ہیں جن کی محبت تم پر واجب ہے، وہ ابناہما، وہ میرے حسن اور حسین، علی اور فاطمہ کے قیامت تک آنے والے بیٹے ہیں، بچے ہیں جن کی محبت تم پر واجب ہے، میری آل ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے، اے میری ملت کے نوجوانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ عز و جل حکم دے رہا ہے، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں نے تمہیں کلمہ دیا،
میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں نے تمہیں نماز دی اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں نے تمہیں روزہ دیا اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں نے تمہیں حج دیا اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں نے تمہیں صدقہ و خیرات کرنے کا سلیقہ دیا اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، تم ایک جانوروں سے بھی بدتر تھے، میں نے تمہیں جینے کا سلیقہ عطا کیا اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور پروردگار عالم سب کچھ میرے صدقہ و طفیل میں تمہیں عطا کر رہا ہے اور عطا کرے گا، اس پر بھی میں تم سے کوئی اجرت اور اجر نہیں مانگ رہا ہوں۔ اور میری ملت کے نوجوانوں، ایک بڑی پیاری بات میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اگر مجھے اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو پیدا نہ کرتا۔ اے موسیٰ اگر مجھے اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ آسمانوں میں جو قندیلیں چمک رہی ہیں، یہ قمقمے لٹک رہے ہیں، میں ان کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اے موسیٰ اگر مجھے اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو زمین پر سرسبز و شاداب کھیتیاں جو لہلہا رہی ہیں، جو ہری بھری نظر آ رہی ہیں، میں ان کو بھی پیدا کرنا نہ کرتا۔ اگر اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے موسیٰ میں تمہیں بھی پیدا کرنا نہ کرتا۔ اے موسیٰ اگر مجھے اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ میں نے اپنا رب ہونا اس لیے ظاہر کیا ہے کہ مجھے اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى مگر اپنی قرابت کی محبت مانگتا ہوں، علی کی محبت مانگتا ہوں، فاطمہ کی محبت مانگتا ہوں، حسن کی محبت مانگتا ہوں، حسین کی محبت مانگتا ہوں، اور قیامت تک آنے والی اپنی آل کی محبت مانگتا ہوں۔ اے میری ملت کے نوجوانوں یاد رکھو، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کی محبت یہ عین ایمان ہے، فاطمہ کی محبت یہ عین ایمان ہے، حسن کی محبت یہ عین ایمان ہے، حسین کی محبت یہ عین ایمان ہے۔ اور بے دم وارسی ایک شاعر ہے، انہوں نے کیا ہی خوب کہا ہے اپنے بے دم نام کے اندر ان 5 اسما کو اپنی نظم کے اندر پیرو کے اپنے نام کے اندر دم پیدا کر دیا ہے۔ بے دم کہتے ہیں، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کہ یہ کائنات نہ ہوتی، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ زمین نہ ہوتی، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے یہ ساتوں آسمان نہ ہوتے، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو خیر النساء نہ ہوتی، اگر خیر النساء نہ ہوتی تو امت محمدیہ کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کون کرتا، اور پروردگار عالم کیسے ضامن بناتا، کیسے وعدہ فرماتا کہ اے محبوب اپنی بیٹی لخت جگر فاطمہ کو حکم دے دیجئے کہ وہ سر سجدے سے اٹھا لیں، ہم وہی آپ کی امت کے ساتھ میں کریں گے جو فاطمہ چاہے گی، اور فاطمہ تو یہی چاہے گی کہ میرے بابا جان کی امت کی بخشش و مغفرت ہو جائے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، بے دم کہتے ہیں، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کائنات میں کسی بھی چیز کا وجود نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو خیر النساء نہ ہوتی، فاطمہ نہ ہوتی، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو حسین نہ ہوتے، اور حسین و حسن نہ ہوتے میری ملت کے نوجوانوں، اور حسین و حسن نہ ہوتے تو پروردگار عالم یہ آیت مقدسہ کا نزول نہ فرماتا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى مگر قرابت کی محبت مانگتا ہوں، فاطمہ کی محبت مانگتا ہوں، علی کی محبت مانگتا ہوں، حسین کی محبت مانگتا ہوں، حسن کی محبت مانگتا ہوں۔ با خدا میری ملت کے نوجوانوں، اگر میری تقریر آپ سن رہے ہیں تو اس کو گانٹھ باندھ لیجئے، اپنے ذہن و فکر میں بسا لیجئے۔ اگر آپ رات و دن کے عبادت گزار ہیں، سجدوں پہ سجدے کرتے ہیں، آپ خشکی و تری پر سجدے کرتے ہیں، آپ رات میں بھی نوافل پڑھتے ہیں، دن میں بھی نوافل
نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، نوافل کی بھی کثرت کرتے ہیں، روزوں کی بھی کثرت کرتے ہیں، یقیناً آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، سجدوں پہ سجدے کر رہے ہیں۔ اور میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہاں کی مسجدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کعبے میں اپنے سجدوں پہ سجدے کر رہے ہیں، جہاں کی ایک نیکی دوسری جگہوں میں وہاں 1 رکعت پڑھی جائے اور دوسری مسجدوں میں 1,00,000 رکعت پڑھی جائے تو وہاں کی 1 رکعت یہاں کی دوسری مسجدوں سے 1 رکعت وہاں کی افضل ہے۔ وہاں کی بات کر رہا ہوں، آپ وہاں سجدوں پہ سجدے کر رہے ہیں، کعبے میں سر رکھ کر اپنے سر کو رگڑ رگڑ کے سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، فاطمہ کی محبت نہیں ہے، حسن کی محبت نہیں ہے، حسین کی محبت نہیں ہے، مصطفیٰ کی آل کی محبت نہیں ہے، تو یقیناً آپ کے ان سجدوں کو آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا اور آپ کے سجدوں کو ریجیکٹ اور مردود کر دیا جائے گا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یاد رکھو، علی کی محبت، فاطمہ کی محبت اور حسن اور حسین کی محبت کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیجئے، تبھی آپ کی نجات ہوگی۔ اور اگر آپ کے دل و دماغ میں علی کی محبت، فاطمہ کی محبت، حسن اور حسین اور ان کے مصطفیٰ کی آل کی محبت نہیں ہوگی تو یقیناً آپ جنتی نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ آپ پہلے، سب سے پہلے مصطفیٰ کی آل کی محبت اپنے دل میں بٹھائیں اور اس کے بعد آپ نمازیں پڑھیں تو یقیناً ان نمازوں میں چاشنی ہوگی، ان نمازوں میں ایک کشش ہوگی، اٹریکشن ہوگا ان نمازوں میں۔ اور اگر آپ کی وہ نمازیں علی کی محبت سے خالی ہیں، مصطفیٰ کی محبت سے خالی ہیں، فاطمہ کی محبت سے خالی ہیں، حسن کی محبت سے خالی ہیں، حسین کی محبت سے خالی ہیں، مصطفیٰ کی آل کی محبت سے خالی ہیں، تو یقین جانو وہ نمازیں آپ کی کھوکھلی ہیں، روکھی ہیں، ان میں چاشنی نہیں ہے، مٹھاس نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی عبادت میں چاشنی پیدا کریے، اور چاشنی علی کی محبت سے پیدا ہوگی، فاطمہ کی محبت سے پیدا ہوگی، حسن کی محبت سے پیدا ہوگی، حسین کی محبت سے پیدا ہوگی، مصطفیٰ کی آس کی محبت سے پیدا ہوگی۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا ہے، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے میں اس پر جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اپنی قرابت کی محبت مانگتا ہوں، اہل بیت اطہار کی محبت مانگتا ہوں، اپنی آل کی محبت مانگتا ہوں، کہ میں تم سے اپنی آل کی محبت مانگتا ہوں۔ اب وہ لوگ بہت غور سے سنیں کہ جن کی ہر ادا مصطفیٰ کی آل کی محبت سے خالی ہے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ یقین کے ساتھ کہتا ہوں ان کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، اس لیے کہ ان کے دل اہل بیت اطہار کی محبت سے، مصطفیٰ کی آل کی محبت سے خالی ہے، اور جس کا سینہ مصطفیٰ کی آل کی محبت سے خالی ہے اس کا سینہ جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ وہ جہنم میں جانے کے قابل ہے۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی، اور امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ قرآن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ ہی نے اس کی تفسیر فرما دی، پھر تعویلوں کی کیا ضرورت ہے؟ حضور صاحب قرآن ہیں جس کے لیے جو چاہیں اعزاز مخصوص فرما دیں۔ آپ مالک و مختار ہیں، صاحب اختیار ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، ذکر شہیدان کربلا سے متعلق میرا آج کا یہ پہلا بیان ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا بیان بھی آنے والا ہے، اس کو بھی بہت غور سے سنیں۔ اسی پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔